دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی قبر میں لٹا دیا گیا، 40 قدم بڑھے، منکر نکیرین آئے، کیا سوال کیا؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، 5 سوال یا 4 سوال، اور پھر نماز کا سوال ہوا۔ یہ سوال ہو گئے، اب آئیے کہ یہ مرنے والے کی روح کہاں چلی گئی؟ حضور جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا اور 40 قدم پیچھے چلے، فشار قبر شروع ہو گیا۔ کہاں چلے گئے؟ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ عالم برزخ ہے قیامت سے پہلے، قیامت تک ایک جگہ ہے عالم برزخ، اور اس میں 2 جگہیں ہیں، ایک علین ہے، دوسری سجین ہے۔ جہاں اچھے لوگ رہیں گے ان کے لیے علین ہے، جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے فشار قبر ہوگی۔ کیسے؟ بے نمازی کے لیے بتا دیا کہ جیسے ہی منکر نکیرین دیکھیں گے کہ بے نمازی ہے، ایک گرز زمین پہ ماریں گے تو پوری قبر جو ہے انگاروں سے بھر جائے گی۔ یہ ابھی فشار قبر کا عذاب ہے، ابھی تو قیامت کا حساب و کتاب باقی ہے، قیامت کا عذاب باقی ہے۔ یہ تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ فشار قبر ہو رہا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ابھی آپ علین اور سجین میں روحیں زندگی گزاریں گی، جو انتظار کریں گی قیامت تک کا۔ یہاں کا عذاب جو بتایا ہے اللہ نے، اس عذاب کی ہی اگر ہم تیاری کر لیں کہ فشار قبر شروع ہو جاتا ہے، بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے، اور وہ جو بد کردار ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، ان کو زمین دبا دیتی ہے، ان کے جسم کو زمین دبا دیتی ہے، یوں سمٹ جاتی ہے زمین، حدیث میں۔ اور یہاں میں متفقہ علیہ حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ زمین ایسے دبا دیتی ہے، اور اب آپ تصور کریں کہ جب انسان کو جسم کو پوری طریقے سے دبا دیا جائے، زمین سمٹ جائے آپس میں، تو انسانی جسم کا کیا ہے؟ بڑا عبرتناک عذاب ہے قبر کا، اور اس پہلی رات کا جس کے لیے آپ قبرستان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر کے ضرور پڑھ لیجیے گا۔ یہ کون سی وحشت ہے جس کے لیے آپ نماز پڑھوا رہے ہیں اور اس کو ایصال کر رہے ہیں؟ یہ کون سی وحشت ہے؟ وہ قبر کی وحشت ہے کہ دنیا میں تو روشنی میں تھے، دنیا میں تو بلب جل رہے تھے، دنیا میں تو آنکھیں دیکھ رہی تھیں، دنیا میں تو سارے دوست تھے، چاہنے والے تھے، مددگار تھے، بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے تھے، مدد کرتے تھے۔ مگر آج اندھیری قبر میں ہے، ہر طرف تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جو اچھا عمل کیا، جو اللہ کے راستے کو اپنایا ہے، جو اللہ کے راستے پہ۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابو بصیر، جب انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنے اولاد کی طرف دیکھتا ہے، اولاد کے لیے کماتا ہے نا۔ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ رشوت کیوں لے رہے ہیں، آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں، تو فوراً کہتا ہے کہ میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا یہ مال کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اولاد کے لیے۔ مگر مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اولاد، میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، بتاؤ میرے کیا کام آؤ گی؟ اولاد کی آواز آتی ہے، ہم تمہارے لیے تمہیں غسل دیں گے، کفن دیں گے، قبرستان لے جائیں گے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اے ابو بصیر، انسان اپنے مال کی طرف دیکھتا ہے جسے دنیا میں جمع کیا ہوتا ہے، غلط طریقے سے بیوہ کا حق کھا لیا، یتیم کا حق کھا لیا، مسکین کا حق کھا لیا، دغا بازی کر لی، مال جمع کر لیا۔ اب مال سے سوال کر رہا ہے، بتاؤ میرے یہاں کیا مدد کرو گے؟ مجھے اب مدد کی ضرورت ہے۔ مال کی آواز آتی، اس پیسے سے تیرا غسل ہوگا، کفن ہوگا۔ اور پھر انسان مال کی طرف سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اے ابو بصیر، پھر انسان اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ انسان جو دوست بناتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، مگر وہ دوست بھی کوئی کام نہیں آتے۔ اے ابو بصیر، بس اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے۔ مولا وہ کیا چیز؟ کہا وہ انسان کا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے صلح رحمی،
وہ عمل اخلاق، وہ عمل ہے شرافت، وہ عمل ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ یقین کیجئے سب سے بہترین عذاب قبر سے بچنے کی ایک نیکی ہے کہ انسان خدا کے بندوں سے محبت کرے۔ علامہ اقبال نے یہی تو سمجھایا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے صلح رحمی کرتا ہے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوتا، اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے دل میں، جس کے دل میں خوف خدا ہے، یاد رکھیے حقوق خدا تو وہ بہت بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اپنی جو کوتاہیاں آپ اپنے رب کی کر رہے ہیں شاید وہ کریم ہے، بے شک ہمیں یقین ہے کہ وہ معاف کر دے، مگر حقوق العباد معاف نہیں۔ آپ نے کسی یتیم کا مال کھا لیا ہے، عذاب قبر ہوگا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ کسی کے دل کو دکھایا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے، کسی سے پیسے لیے، اسی لیے تو قبرستان میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر اس مرنے والے کے ذمے کچھ پیسے ہیں تو وہ وارثین کو بتا دے۔ تفصیل ہوتی تو میں بتاتا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ وارثوں سے پیسے لے لے۔ جب تک جو مال آپ دنیا میں کسی کا لے گئے، جب تک عذاب قبر ختم نہیں ہوگا، جب تک وہ مال اس تک پہنچ نہ جائے۔ بہت بڑی بڑی باریکیاں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں صرف عمل کام آئے گا۔ عمل کیا ہوگا؟ عمل یہی ہوگا کہ اللہ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں، عذاب قبر سے بچیں۔ یہی پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرزند رسول مجھے قبر کے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ سنو، اگر قبر کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہو اور عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو، عذاب قبر کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ عذاب قبر کیا ہے۔ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو ہماری اطاعت کو لازم کرو، ہماری محبت کو لازم کرو، اور محبت کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اس کا کہنا مانیں گے تو پھر عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اور یقین کیجئے عذاب قبر ایک ایسا چیپٹر ہے کہ میں اس پہ جتنا بولوں کم ہے، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو بندوں کو دنیا میں تکلیف دے گا، جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے گا، جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا، وہ عذاب قبر سے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔